والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ ذوالجلال والکبریاء میں دعا کو اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات سے متعلق صحیح بیان کر سکنے کی، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اہل علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی 114 سورتیں، ان میں کوئی بڑی سورت ہے یا درمیانی ہے یا چھوٹی ہے. ہر ایک سورت کا ایک مضمون ہے، ایک موضوع ہے اور ایک دعویٰ ہے.
جس طرح ایک خطیب بیان کرتا ہے تو اس کی خطاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، جس موضوع پر اس نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا کلام مربوط کلام ہے۔ اللہ کے اس پاک کلام کی ہر صورت کی ہر آیت کا ہر ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے ساتھ مربوط ہے۔ یہی امتیاز ہے کتاب اللہ کا باقی آسمانی کتابوں سے کہ باقی آسمانی کتابوں میں بغیر کسی ربط کا لحاظ کیے گئے احکامات تھے، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا، اس سے تمہیں منع کر دیا گیا۔ اللہ کے پاک کلام کا یہ امتیاز ہے، یہ خصوصی نظام اللہ کے کلام میں قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے کہ اس کا ایک ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آیت میں ایک حکم، ایک بات، اور اگلی آیت کے اندر کوئی اور مضمون شروع ہو گیا، تیسری آیت میں کوئی اور مضمون شروع ہو گیا۔ اگر یوں ہوتا تو میرے خیال میں 30 پاروں کا قرآن نازل کرنے کی بھی ضرورت ہی نہ ہوتی، چونکہ مرکزی مسائل عقائد کے وہ تو گنے چنے انگلیوں کا شمار ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے تو 2-4 ورد ہی کافی تھے۔ لیکن امت کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اللہ نے 2-4 ورقوں کا قرآن نہیں اتارا، 1-2 سورتوں کا قرآن نہیں اتارا، 1-2 سپاروں کا قرآن نہیں اتارا، پورے 30 پارے 114 سورتیں نازل کی، تاکہ میرے حبیب کی امت، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کسی نہ کسی مضمون سے جڑی رہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتی رہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی مضمون تو اتر جائے گا، ذہن مختلف ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کسی انسان کا مزاج سختی سے بات قبول کرتا ہے، کسی کا مزاج نرمی سے بات قبول کرتا ہے، وہ سختی سے متنفر ہو جاتا ہے۔ کسی کا مزاج صرف اشارے سے بات سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک کلام کے اندر ہر ایک طریقے کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہر ایک طریقے کے مطابق اللہ کے قرآن پاک نے اسلوب اختیار کیا ہے تاکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے۔ اسی اسلوب کے اندر ایک اسلوب ہے، ہر صورت میں جو ذکر کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں دعوی صورت۔ وہ صورت کا دعویٰ ہوتا ہے، یعنی موضوع پوری صورت اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ دعوی صورت کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک تخم ہوتا ہے نا، بیج، وہ کسی جگہ ڈالتے ہیں اور وہاں سے درخت اگتا ہے، تو وہ بیج جو ڈالا جاتا ہے اس بیج کا اثر تنے میں بھی ہوتا ہے، شاخوں میں بھی ہوتا ہے، پتیوں میں بھی ہوتا ہے، پھل میں بھی ہوتا ہے، اس پھول میں بھی ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کا اثر ہوتا ہے۔
یہ نہیں کہ آپ نے بیج ڈالا ہے آم کا اور اوپر پھل کھجور نکلا ہے، بیج ڈالا ہے آپ نے مالدے کا اور سیب اگائے، جو بیج آپ نے ڈالا ہے وہ چیز اگے گی۔ تو بیج کا اثر تنے میں بھی ہوگا، وہ تنا بھی اسی بیج والے درخت، اسی درخت کی ساخت کے مطابق ہوگا۔ انگور کا درخت، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا انگور کے درخت کا تنا نہیں ہوتا، وہ کسی کے سہارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ انگور کا بیج ڈالیں اور اس کا تنا اگائے، تو اس کی ساخت بیج کے ساخت کے مطابق اس کا تنا ہوتا ہے، اس کا پھل اگتا ہے، اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ یہی مثال قرآن پاک کے دعوی صورت کی ہے کہ دعوی صورت اس کا اثر ہر نقطے کے اندر موجود ہوتا ہے، ہر آیت میں موجود ہوتا ہے، ہر مضمون میں موجود ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے سورۃ البقرہ، پورے قرآن پاک میں سب سے لمبی صورت، جو تقریباً 250 سپاروں پر محیط ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ سست لوگ نہیں پڑھ سکتے، سست لوگ سورہ بقرہ کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر 1000 احکامات ہیں۔ سورۃ البقرہ کا یہ امتیاز ہے، اور مختلف واقعات ہیں، مختلف مضامین ہیں، لیکن ان سب مضمونوں کا مرکزی مضمون اور دعویٰ وہ یہ آیت نمبر 21 اور 22 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے 4 مسئلے بیان کیے۔ پہلا مسئلہ توحید کا، اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ کا، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اب ان 4 مسئلوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو مال خرچ کرنا ہے کس لیے؟ تاکہ جہاد ہو سکے۔ جہاد کس لیے؟ تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر لوگ مل کر جہاد کریں، اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر اللہ کی توحید کا مسئلہ لے کر کے آئے۔ آخر سے آئے تو یوں شروع سے جائیں، توحید کے بعد رسالت کا بیان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرح سے نہیں بنایا، بلکہ یہ میرا سچا رسول ہے، اس کا بیان میں اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا، اگر توحید تم نے سمجھا لی اور مشرک پھر بھی نہیں مانتا تو جہاد کر اس کے ساتھ، اور جہاد تب ہوگا جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا۔ یہ 4 مسئلے اللہ اس پوری صورت میں ذکر کرتا ہے، اور ان تمام کا خلاصہ آیت نمبر 21 اور 22 میں۔ عجیب انداز ہے قرآن پاک کا۔ فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 ہے، گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے ایمان والو تمہیں خطاب نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان نہیں کہا، انسانوں تمہیں خطاب نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، کافروں تمہیں خطاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خطاب عام فرمایا۔
مفسرین اس کو کہتے ہیں یہ ہے خطاب عام۔ خطاب عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر مومن بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، ساروں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او دھرتی پر بسنے والوں، او دھرتی پر رہنے والوں، تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہتے؟ فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ توجہ ہے، لفظی ترجمہ کرو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ اگر آپ کی توجہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخاطبین پیغمبر جن کو پیارے پیغمبر خطاب فرما رہے تھے، عرب تھے نا، مشرکین مکہ تھے نا، اہل عرب تھے نا، ان لوگوں کو اللہ فرماتے ہو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ کیا وہ عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کی؟ ایک بندہ ایک کام نہ کرتا ہو، آپ اس کو کہیں گے جی آپ یہ کام کریں، یہ بات تو درست ہے۔ اور ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہو اور آپ اس کو کہ نماز پڑھ، تو وہ آگے سے جیب میں کھانا چیز کہا جا رہے ہیں، مسجد میں تو جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں ایک بندہ موجود ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں اوے بے نمازیا نماز تو پڑھا کر، تو وہ آگے سے کہے گا اللہ کے بندے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نماز پڑھنے آیا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہیں نماز پڑھ۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہو اور آپ اس کو کہیں گی کھانا کھا، کھانا کھا لے، تو وہ کہتا ہے کہ کھانا ہی تو کھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشرکین مکہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے؟ کہ اللہ فرماتا ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے گویا کہ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے میرا دوست۔ ہم نے جو اپنے ذہن کے اندر مشرکین مکہ کا تصور بٹھایا ہوا ہے، ہمارے اجمیوں کے ذہن میں یہ بڑا تصور ہے کہ مشرکین مکہ معاذ اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے تھے، اور یہ مشرکین مکہ تو اللہ کے منکر تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کو مان لو۔ ہمارے پاس دوست اسی طرح یہ انداز پیش کرتے ہیں، اور جی پیغمبر نے کوئی صفا پر کر کے کہا، کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اللہ کو مان لو۔ وہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہ یہ بات غلط ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں جی، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ آئے ذرا اس وحی کو پڑھ جو وحی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کے زمانے میں نازل کی ہے۔ قرآن کی سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پڑھ لے، کوئی ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ پتہ لگ رہا ہو کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔
مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کا اقرار کرتے تھے، اور میں ویسے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ایسی بات جو بے دلیل ہم کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آؤ اللہ کے قرآن سے دلیل سناؤں گا انشاءاللہ عزیز۔ سورۃ لقمان 21واں پارہ ہے اور آیت نمبر 25 ہے، گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ۔ سورت کا نام سورۃ لقمان، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں نا، کیا پوچھیں؟ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ تو میں اللہ عرش پہ جواب دے رہا ہوں کہ یہ مشرک تجھے جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مشرک جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ مشرک کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے آسمان کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا لات ہے، منات ہے، حبل ہے، فلانا بابا ہے، فلانا بابا ہے، ود ہے، سوا ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، نصر ہے، وہ فلانا بابا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ جو ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، نہ بلکہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ یہ کون کہیں گے؟ مشرکین مکہ۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ان کا ہے۔ گویا کہ مشرکین مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ ایک اور مقام قرآن کریم کا سورۃ عنکبوت ہے، 21واں پارہ ہے، گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ، آیت نمبر 63 تیرے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 61۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہاں پر دو باتوں کو اور بھی اضافہ ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں نا، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمینوں کو پیدا کیا، اور وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے سورج کو اور چاند کو تمہارا تابعدار بنایا؟ دن کے اندر سورج چڑھ جاتا ہے، رات میں چاند کی روشنائی ہوتی ہے۔ یہ سورج چاند کا نظام چلانے والا، یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ مشرکین مکہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ جواب دیں گے۔ یہ ہم نے جو بنایا کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ جی فلاں کچھ بھی نہیں مانتے تھے، ایسے نہیں مانتے تھے۔ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ذرا آج سنیں گے آپ، مشرکین مکہ وہ مانتے تھے جو آپ نہیں مانتے۔ میرے جملے کو آپ نہیں سمجھے۔ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان جو نہیں مانتا نا، وہ مشرکین مکہ مانتے تھے۔ ابو جہل مانتا تھا، عتبہ شیبہ مانتا تھا، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا قرآن کی اینک جب لگے گی نا تو اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ توجہ چاہیے، یہی سورت ہے، سورۃ عنکبوت 21واں پارہ اور آیت نمبر 63۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِنسَانْتَهُمْ اور سوال اللہ تعالیٰ نے بھی مشرکین مکہ کا عقیدہ ایسے کھول کر بیان کیا کہ امت کے لیے کوئی چیز اندھیرا باقی نہ رہ جائے۔ اگلا سوال فرمایا وَلَا إِنسَانْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین مکہ سے سوال کیجئے من نزل من السماء ماء کس نے آسمانوں سے پانی اتارا، یہ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا پھر صرف بارشیں نہیں برسائی بلکہ بارشیں برسا کر کے بنجر زمین، مردہ زمین جو کہ جس کے اندر سبزہ نہیں ہو سکتا، جو زمین شاداب نہیں ہو سکتی، جس زمین کے اندر فصل نہیں ہو سکتی، اللہ آسمانوں سے بارش برسا کر کے اس مردہ زمین کو بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہ مشرکین مکہ جواب دیں گے کہ آسمانوں سے بارشیں برسانے والا، زمین کو زندہ کر کے فصل کے قابل بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللہ فرماتے ہیں اور میرے پیارے پیغمبر پہ ان کو کہہ دو نا جب اتنا کچھ مانتے ہو کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، سورج اور چاند کا نظام چلانے والا اللہ، آسمانوں سے بارشیں نازل کرنے والا اللہ اور زمین کو زندہ کر کے فصل کے قابل بنانے والا اللہ، پھر کہہ دو نا الحمدللہ تمام خدائی والی صفتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی خدائی والی صفتوں میں کوئی بھی شریک یہ مان لو نا، پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ بل اکثرهم لا یعقلون اور بڑے بے عقل ہو اور بڑے کم عقل ہو، اتنا کچھ ماننے کے باوجود پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر دیتے ہو۔ پھر بارشیں نہیں ہوتی تو کہتے ہو جی 11ویں والے بابے کے نام کی 11ویں میں کسر رہ گئی، کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، باتیں لوگوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہو۔ میرا دوست اللہ کا قرآن سن، ایمان تازہ کر۔ میرے سامنے سورۃ المؤمنون ہے، آیت نمبر 84 اور 85 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا قل کہہ دیجیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرا پیارا پیغمبر سوال کر ان سے اس زمین کا مالک کون؟ لمن لام تملیک کی، اس زمین کا مالک کون؟ اس زمین پر اختیار کس کا چلتا ہے؟ یہ جواب میں کہیں گے سیقولون للہ، زمین پر اختیار جس کا چلتا ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگلا سوال کون کہہ دیجیے پیارے پیغمبر من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون؟ جواب یہ دیں گے سیقولون للہ، ساتوں آسمانوں پر اختیار بھی اللہ کا چلتا ہے، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہے۔ تیسرا سوال اور بڑا پیچیدہ سوال، توجہ یار، بڑا پیچیدہ سوال، ایمان تعالیٰ کا قرآن سن، یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، اگر غیر ضروری چیزیں ہوتی تو اللہ کا قرآن ذکر نہ کرتا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہو جاتا ہے بس یہ غیر ضروری باتیں ہیں، یہ غیر ضروری باتیں نہیں ہیں، اللہ کے کلام کی باتیں ہیں۔ تیسرا سوال اور بڑا پیچیدہ سوال مشرکین مکہ سے،
فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، او بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر ذرے کا اختیار ہے۔ کس چیز کا اختیار ہے؟ ہر ذرے کا اختیار ہے، ذرے ذرے کا وہ مختار ہے۔ اپنے آسان الفاظ میں ترجمہ کرو تو مطلب یہ بنے گا، بتاؤ مشرکین مکہ اس کائنات کے اندر مختار کل کون ہے؟ کون کون ہے جی مختار کل؟ بڑا آسان سوال تھا، مشرکین مکہ نے بھی بڑے دھڑلے سے جواب دے دیا۔ فرمایا سیقولون للہ، مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مختار کل نہیں مانتے، لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ، آج کل کے عاشق رسول سے یہ سوال کر، اس کو کہ مختار کل صرف اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی مختار کل نہیں، اسے یہ بات برداشت نہیں۔ وہ کہے گا نا نا جی نا نا، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے، اور جی روایت کے اندر آتا ہے، کیا آتا ہے جی؟ فرمایا ان اللہ موتن وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ دینے والا، اور اللہ نے مجھے سارا اختیار دے دیا، اور میں مختار کل بن گیا۔ میں کیا بن گیا؟ مختار کل بن گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حدیث قرآن کے مقابلے میں ہے تو اپنے ایمان سے بتا، جو ترجمہ تو کر رہا ہے اس کے مطابق، تو پھر یا اللہ کا قرآن ماننا پڑے گا اور یا یہ روایت ماننی پڑے گی۔ اور اگر روایت مانتا ہے تو آیت جاتی ہے، روایت مانے گا یا آیت مانے گا؟ روایت کا مطلب وہ نہیں جو تو نکال رہا ہے، وہ تو مال غنیمت میں غنیمت کا سامان آیا، پیارے پیغمبر نے تقسیم کیا، اور پیارے پیغمبر نے کہا اللہ یہ مال غنیمت دینے والا ہے، میرا کام ہے تقسیم کر دینا۔ اب اس بات کو آپ کدھر سے کدھر جا جوڑ رہے ہیں؟ یہ جو سارا اختیار والا جملہ آپ ترجمے میں نکالتے ہیں، یہ کہاں پر ہے؟ غلط ترجمہ نہ کر۔ اللہ کا قرآن کہتا من بیدہ ملکوت کل شیء، اور مشرک کو بتاؤ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اور اگلا سوال وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر اللہ چھڑا لے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ادھر لوگ کہتے ہیں جی نہیں نہیں، خدا دا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد دا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے ابو جہل سے بڑے مشرک بنتے ہیں۔ یہ عجیب دور آ گیا، عجیب دور ہے، عجیب دور۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا عجب دور تھی تب دری پادشاہی، للو و پنجو ہما شد سپاہی، ہر للو پنجو جو ہے وہ عہدے پر سوار ہے۔ عجیب دور آ گیا، ہر مشرک اپنے آپ کو عاشق کے رسول کہہ رہا ہے، عجیب دور آ گیا۔ اللہ فرماتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کا عقیدہ لوگوں کو بتا، تاکہ بعد والوں کو پتا چلے کہ تیرا اور مشرکین مکہ کا اختلاف کس بات میں تھا، جھگڑا کس بات میں تھا۔ آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا، ہجرت کی،
مدینہ تشریف لے گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے گالوں کے اوپر تھپڑ مارے گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر کے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تھوک پھینکا گیا، مٹیاں پھینکی گئیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سجدے کی حالت کے اندر اوجھلیاں پھینکی گئیں۔ یہ اذیتیں اور تکلیفیں اللہ کے پیغمبر کو بھلا کس مسئلے کی وجہ سے دی گئیں؟ وہ مسئلہ، وہ اختلاف جو اللہ کے پیغمبر کا اور مشرکین مکہ کا تھا، وہ اختلاف کیا تھا؟ وہ مسئلہ تو سمجھ لینا، اگر وہ مسئلہ نہیں سمجھا تو یقین کر کے پیغمبر کی آمد کا مقصد، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کبھی نہیں سمجھ سکے گا۔ دعوت پہلے سمجھ، پیغمبری دعوت کیا ہے؟ یہ جو 13 سال تک مکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر نے مشکلیں برداشت کی، یہ مشکلیں کس مسئلے کی تھی؟ سورۃ یونس ہے، گھر جا کر ترجمہ دیکھ، آیت نمبر 31 ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے قل کہہ دیجیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا آسمان سے اور زمین سے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، من یملک السماء والابصار، کون ہے جس نے کانوں کے اندر سننے کی طاقت پیدا کی؟ کون ہے جس نے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت پیدا کی؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ زندہ چوزا مردے انڈے سے پیدا کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ مردہ انڈا زندے چوزے سے، زندہ مرغی سے پیدا ہوتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام عالم کی تدبیریں کرتا ہے؟ تمام عالم کی تدبیریں کرنے کا مطلب یہ، یعنی یہ سورج اور چاند کا نظام چلانا، یہ رات اور دن کا نظام چلانا، یہ سردی گرمی لانا، یہ سارے اختیارات کرنے والا کون ہے؟ میرا پیارا پیغمبر تو سوال کرے گا اور یہ مشرک جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کیا جواب دیں گے؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ ذرا بولو کون ہے؟ اللہ۔ آسمان سے زمین سے روزیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کانوں کے اندر سننے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی صفات کو بھی مان رہے ہیں۔ توجہ ہے تو میں موضوع ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات کو بھی مشرکین مکہ مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ آخری نقطہ ذکر کر رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے چند صفات اللہ تعالیٰ کی مان لی، نہ، بلکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن میں مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کاموں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کاموں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ وہ جو ہمارے سفارشی بزرگ ہیں، جن کی ہم سفارشیں پیش کرتے ہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں، وہ بھی ہمارے کام نہیں آ سکتے، ان کی سفارشیں بھی کام نہیں آ سکتی، جس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 4 سے 5 مقام پر ذکر کیا۔ میں سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 65 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ مشرک کشتی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں، پھر ان کا عقیدہ یہ، کشتی کے اندر ہماری پکاروں کو سننے والا اکیلا کون ہے؟ بولو، ہماری پکاروں کو سننے والا اکیلا کون ہے؟ دعوا اللہ، ایک اللہ کو پکارتے، مخلصین لہ الدین، خالص پکار کرتے ہیں، اللہ کی پکار کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی رسول ہیں،
اور ابو جہل کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل. حاجی ابو جہل شاہ صاحب. حاجی ابو جہل شاہ صاحب جس نے 52 حج کیے تھے. حاجی ابو جہل کا بیٹا ہے اور مواحد بنتا ہے. اور کیسے ایمان قبول کیا؟ مکہ فتح ہوا، اعلان ہوا، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا گیا اسے امن ہے، جو بیت اللہ چلا گیا اسے امن ہے. اس نے کہا میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں امن حاصل کروں، میں گھٹنے ٹیک دوں، یہ تو میری شان کے خلاف ہے. اس نے کہا مکہ چھوڑ دوں گا لیکن گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. مکہ چھوڑ کر کے نکل گیا. آگے سمندری سفر آیا، دریا کے اندر سوار ہوا، کشتی میں بیٹھا، کشتی بھور کے اندر پھنس گئی. ملا نے آواز دی اور کشتی کے اندر بیٹھے بڑے بڑے بزرگوں نے آواز دی، او جی اللہ کو پکارو، ادعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص طور پر. یہ جوان تھا، جوان کی چھٹی حص نے کام کیا. کہنے لگا بات سنو، وہ جو ہمارے بابا جی ہیں لات منات اور حبل، وہ یہاں پر کام نہیں آئیں گے، ان کو کیوں نہ پکاریں. بزرگوں نے جواب دیا نا، یہ مقام وہ ہے کہ اس مقام میں ہمارے بزرگ بھی کام آ سکتے نہیں ہیں، ان کو بھی سفارشی نہیں بنائیں گے بلکہ ڈائریکٹ پکاریں گے اللہ کو. اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں، مشرکین مکہ یہاں پر ایسے مقام میں واسطے دینے کی بھی قائل نہیں. کس چیز کے بھی قائل نہیں؟ واسطے دینے کے. وہ بھی چلو پکار لو اللہ کو. جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں یا اللہ تجھے فلانے پیر کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے فرشتوں کا واسطہ، فلانے پیر بابا گھمکور کے طفیل میں یہ کام کر دے، فلانے کے صدقے میں یہ کام کر دے. اور نادانا، تجھ سے تو وہ ابو جہل مشرک اچھا تھا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ بھون کے اندر کشتی پھنس گئی ہے تو یہاں پر بھی اللہ کو کسی بزرگ کا، کسی نبی کا واسطہ نہیں. حتیٰ کہ نبیوں کے سردار، نبیوں کے دادا، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو وہ مانتے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ بھی نہ دیتے اور کہا انہوں نے کہ جی ادعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارو. جب یہ کہا تو اکرمہ کھڑا ہو گیا اور اکرمہ نے کہا وہ مسئلہ مجھ سے منوانا چاہتے ہو جو مسئلہ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خشکی میں نہیں مانا تھا، آج دریا کے اندر آ کر کے تم ہم سے منوانا چاہتے ہو. وہ مسئلہ کہ جس کی وجہ سے میں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، میں نے اپنا مکہ چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے نکل آیا، وہ مسئلہ یہاں پر تم مجھ سے منوانا چاہتے ہو. یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا تو عقیدہ نہیں. ابو جہل کے بیٹے کو مسئلہ سمجھ آیا. اللہ جب مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے نا تو پھر سمجھاتا ہے تو ابو جہل کا بیٹا بھی صحابی بن جاتا ہے. اور نہ سمجھنے والا ہو تو حضرت نوح کا بیٹا ہو وہ بھی سمجھ سکتا. ضد اور عناد کا علاج نہیں ہے. دل کے اندر طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے. ایک مرتبہ اپنے اللہ سے تنہائی کے اندر دو باتیں تو کر، اللہ سے ہدایت مانگ تو صحیح، اپنے دل کے برتن کو اس کو سیدھا تو کر، پھر تو دیکھ اللہ تیرے دل کے برتن میں کیسے ہدایت ڈالتا ہے. جیسے ہی اکرمہ کے دل کے اندر طلب و تڑپ پیدا ہوئی، اللہ نے ہدایت اس کے دل کے اندر ڈالی اور اکرمہ نے قسم اٹھائی واللہ لا اضع یدی علی
بِعِزَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا تو یا اللہ واپس لوٹوں گا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایمان قبول کروں گا۔ وہ توحید والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میرا دوست دیکھ، یہ وہ مشرک ہیں جو ابد الآباد جہنمی ہیں، یہ وہ مشرک ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا کرتے ہوئے مقابلہ کیا تھا۔ یہ وہ مشرک ہیں لیکن عقیدہ ان کا یہ ہے کہ کشتی پھنس جائے تو کشتی کو پار لگانے والا کون؟ ایمان سے ذرا بول دو یار، کشتی کو پار لگانے والا کون؟ آپ کا ایمان اگر بہت سست ہو چکا ہے، تھوڑا سا جذبہ، تھوڑا سا ایمانی جذبے کے ساتھ جواب دیں، شاید ہو سکتا ہے یہ آج کا بول ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کشتی پھنس جائے، پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ کشتی پھنس جائے، بھون کے اندر ہو اور اندر اللہ کا پیغمبر موجود ہو، یونس علیہ السلام، کشتی کو پار لگا سکتا؟ کشتی کو پار لگا سکتا؟ کشتی پھنس جاتی ہے، اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کشتی پھنس گئی ہے دریا کے اندر، یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، میں بھی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا، کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ۔ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ بھی مانا کرتے تھے، اور آج کا عاشق رسول کہتا ہے جی نہیں نہیں، لگا دو پار میری کشتی، یا معین الدین چشتی۔ معین الدین چشتی کو پکارتے ہیں، معین الدین چشتی میری کشتی پار لگا دینا۔ میرا دوست، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ سمجھ کہ جس وجہ سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مشرکین مکہ نے اختلاف کیا تھا، یہی وجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مانا کرتے اعبدوا ربکم کا ترجمہ یہ نہیں ہے عبادت کرو اپنے رب کی، بلکہ ترجمہ یہ ہے اعبدوا ربکم، عبادت کرو ایسی عبادت کہ جو خالص عبادت ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، واسطوں وسیلوں کی ملاوٹ نہ ہو، خالص عبادت کرو اپنے رب کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مانا کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 کا مطلب یہ ہوا مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن بعض مقاموں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح انہوں نے شرک کیا تو ابد الآباد جہنمی ہوں گے، اگر تم بھی شرک کرو گے تو جس طرح وہ میرے پیارے پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے، تم بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ اور اگر دعوت محمدی ماننا چاہتے ہو تو وہ دعوت محمدی یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت کے لیے اپنے پروردگار کی کر، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت بنا۔ الحمدللہ۔